بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ آج سیدہ ملکۃ العرب، سیدۃ النساء، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو مسلمہ اول تھی، جو ملکۃ العرب تھی، جن کا زہد، جن کا تقوی، جن کی وفا، جن کا اظہار، جن کا حیا جو ہے وہ ایک مثال ہے ہماری تاریخ میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ نے اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ کی 25 برس کی عمر ہو گئی تھی اس وقت تو، لیکن آپ کی دیانت اور امانت کا اور صادق و امین ہونے کا شعرہ جو ہے پورے مکہ میں پھیل چکا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے والد جو تھے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور وہ ظاہر ہے اپنا بزنس، اپنا کاروبار سنبھال ہی سکتے، تو انہوں نے بیٹی کے سپرد کیا۔ یہ بڑی ذہین تھی، انہوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے جس طرح اپنا کاروبار چلایا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کوئی 25% جو تجارت تھی مکہ کی وہ اکیلی کے پاس تھی دولت، یعنی 4 حصوں میں سے 3 حصے جو تھے وہ ان کی تجارت تھی۔ یہ کاروبار چاہتی تھیں کہ کوئی باہر بھی ان کے لیے کوئی دیانتدار بندہ ہو جو جا کے کام کرے، تو انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی اور سیدنا ابو طالب سے انہوں نے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بھتیجے میرا مال لے جائیں ملک شام میں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان سیدہ عاتکہ نے یہ ملاقات کرائی، اور اس میں نفیسہ جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی خادمہ تھی ان کا بھی بڑا ایک اس میں اہم رول ہے، وہ بہت ڈیٹیل ہے، ٹائم کم ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ میرا مال تجارت لے جایا کریں اور میں آپ کو جو منافع ہوگا اس میں سے خاصا حصہ پیش کیا کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتفاق فرمایا تو خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور اسے کہا یہ بہترین اونٹ ہے جو ان کے سفر کے لیے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور راستے میں تم نے ان کی خاص خدمت کرنی ہے، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور خود اپنے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ لباس بھی قیمتی دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لباس پہن کے راستے میں قافلے کے ساتھ گئے، تجارتی قافلے، اس میں ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ جو تھے وہ بھی تھے، اور یہ ازلی ابدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بغض رکھتا تھا ابو جہل۔ اسے راستے میں میسرہ سے کہا کہ تم کیوں اس کی اتنی خدمت کرتے ہو اور اس کو اتنے اعلیٰ لباس پہنایا، اس کو کوئی موٹا جھوٹا لباس بھی دے دیتے کافی تھا۔ اس نے کہا نہیں، میری جو مالکہ ہے انہوں نے مجھے کہا ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اور یہ لباس ان کی طرف سے دیا گیا۔ خیر، چلتے چلتے شام کی طرف بصرہ ایک چھوٹا شہر تھا شام کا، وہاں پہ جب قافلہ پہنچا تو وہاں ایک راہب تھا، قریبی گرجا تھا، اس کا نام تھا نستورہ، بہت بوڑھا، بہت ضعیف تھا۔ وہ اپنے قلعہ سے باہر آیا اور اپنے اس گرجا سے باہر نکل کے آیا۔ جب آگے بڑھا تو جو میسرہ تھا اور دیگر ساتھی تھے انہوں نے سمجھا کہ یہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرنے آیا، چونکہ اس کے پاس تلوار بھی لٹک رہی ہے۔ انہوں نے بھی اپنی تلواریں نکال لی تو وہ بھاگ کے واپس چلا گیا اپنے قلعہ میں، اپنے اس میں رہائش میں، اور جا کے گرجے کے اوپر سے اس نے کہا بھائی تم مجھے غلط سمجھے ہو، میں تو اس ہستی سے ملنے والا ہوں جو آپ کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا کیسے آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ یہ جس درخت کے نیچے قیام کرتے ہیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے کبھی آ کے قیام کریں گے، اور یہ درخت ان کے پہلے سے آنے سے پہلے بالکل جو تھا ویران تھا اور بالکل خشک ہوا تھا۔ جو ہی میں نے دیکھا یہ اس درخت کے نیچے آئے ہیں تو یہ درخت ہرا بھرا ہو گیا اور یہ جو تھا جھومنے لگا تھا، یعنی ہمارے مطابق اہل ایمان، اہل محبت کے وہ وجد میں آ گیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے نیچے بیٹھے۔ تو اس نے کہا میں ان سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں، مجھے غلط نہ سمجھیں۔ تو اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، خاندان کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ جو درخت ہیں جب یہ گزرتے ہیں تو وہ ان پہ درود پڑھتے ہیں، پتھر بھی درود پڑھتے ہیں۔ تو نستورہ جو تھا اس نے اپنی کتاب کھولی ہوئی تھی اور وہ چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں آپ کی جو پشت مبارک ہے اس سے اٹھا کے کپڑا دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھا تو وہاں پہ مہر نبوت اس نے دیکھ لی۔ اس نے فوری طور پر نستورہ کو کہا کہ ان کو جلدی واپس لے جاؤ، ان کو شام نہ لے کے جانا، ورنہ بنی اسرائیل جو ہے وہ تو ان کی تلاش میں وہ ان کو شہید کر دیں گے۔ بصرہ شہر میں جب آپ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ شہرت پہلے سے پہنچی ہوئی تھی دیانت و شرافت کی، تو آپ کا مال ہاتھوں ہاتھوں بہت اچھا بک گیا اور بڑا منافع ہوا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب واپس ہوئے اور جب مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تو سیدہ جو ہیں وہ اوپر کھڑی ہوئی ہیں اپنی دوسری منزل پہ، گھر کے جھروکوں سے دیکھ رہی ہیں، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کے اوپر بادل جو ہے وہ سایہ کر رہا ہے۔ ان کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ان کے گھر میں، تو سیدہ پاک نے اپنے میسرہ سے پوچھا، غلام سے، کہ میں نے اس طرح دیکھا ہے کہ ان پہ بادل سایہ کر رہا تھا۔ اس نے کہا حضور میں کیا بتاؤں، میں تو سارا راستہ جاتے اور آتے یہ دیکھتا آیا ہوں، بلکہ میں ایک اور بات آپ کو بڑی حیران کو بتاؤں کہ ہمارے 2 اونٹ جو تھے وہ راستے میں تھوڑے کمزور پڑ گئے تھے، کوئی بیمار ہو گئے تھے، تو میرا خیال تھا کہ میں پیچھے رہ جاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے ان اونٹوں کو چھوڑا اور میں بھاگتا ہوا آگے کی طرف قافلے کے اگلے حصے میں گیا۔ میں نے جا کہا حضور میرا تو اونٹ جو ہے وہ بہت سست ہو گیا اور میرے ساتھی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے ان اونٹوں پہ ہاتھ پھیرا تو وہ اونٹ کہتا ہے ایسے جیسے ان کی رفتار جو تھی وہ تیز ہو گئی، بہت تیز ہو گئے وہ اونٹ۔ تو میں نے وہاں پہ فوری سوچا، میں نے کہا بھائی سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس جس کو چھو جائے وہ تو مردوں کو حیات بخش دیتا ہے، اور یہ تو بیمار اونٹ تھے۔ اور نستورہ جو میسرہ تھا، میں نے کہا کاش میں وہاں ہوتا، میسرہ پہ بھی قربان جاؤں، میں اس کو بتاتا کہ تمہیں نہیں پتہ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی جو تھی وہ آسمان سے باتیں کرنے، اور اس کی دراز گوشت جو تھی اس کی رفتار اتنی ہو گئی تھی کہ سارے قافلے والے حیران ہوتے تھے کہ حلیمہ یہ تو وہ ہے ہی نہیں تمہاری سواری۔ تو وہ انہوں نے آ کے جب بیان کیا تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں آپ کو دوسرے لوگوں سے ڈبل منافع دوں گی جو میں پہلے دیتی تھی، تو انہوں نے دوہرا نفع دیا۔ لیکن ایک ایمان افروز بات اس میں آپ کو جو سنانی ہے وہ یہ ہے کہ سیدہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح ہو گیا، اس کے بعد کے واقعات تفصیل میں پھر انشاءاللہ آپ کو اپنے اگلے سیگمنٹ میں بتاؤں گا۔ تو اس نکاح پاک میں سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی شریک تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھی۔ وہ اتنی خوش تھی، باقی لوگوں کی خوشی تو ایک طرف چھوڑیے، سیدنا ابو طالب بھی بہت خوش تھے، دیگر جو تھے خاندان کے لوگ وہ بھی خوش تھے، لیکن جو لطف آتا ہے نا جب سیدہ حلیمہ سعدیہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ نونہال، وہ چاند جو انہوں نے اپنی گود میں پالا تھا اور جن کی بلائیں لی تھی، جن کی پیشانی مبارک کے بوسے دیے تھے، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا نا سیدہ حلیمہ کا کہ یہ میری ماں ہے، رضائی ماں ہے جس نے مجھے پالا تھا، پوسا تھا۔ تو سیدہ ختیجۃ الکبریٰ تو ملکۃ العرب تھی، انہوں نے 20 اونٹ جو تھے وہ تحفتاً سیدہ حلیمہ کی بارگاہ میں پیش کیے، اور 2 اونٹ ذبح اس دن کر کے جو تھا وہ سب غریبوں کو کھانا کھلایا تھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ 20 اونٹ سیدنا ابو طالب نے جو حق مہر کے طور پر حضور کی طرف سے صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ ختیجہ کو پیش کیے تھے، انہوں نے وہ 20 اونٹ بھی ذبح کرا کے سارا غریبوں میں جو تھا وہ گوشت تقسیم کر دیا تھا۔ پھر اتنی امیر کبیر خاتون جو تھی جب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئی تو پھر ان کے فقر کی کیفیت کیا تھی یہ میں آپ کو تفصیلات پھر بتاؤں گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ نعرہ ہم لگاتے رہیں گے گلی گلی کوچے کوچے کو بکو، اور یہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیندار، دیانتدار، غیرت مند اور سچ بولنے والے حکمران عطا فرمائے۔ ہماری سیاست جو ہے اس میں جھوٹ کا اتنا عمل دخل ہو گیا ہے ہر طرف سے کہ سچ ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ نعرہ مل کے لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔